میاں صاحب یہ بتائیں, آپ لوگوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے, میں آپ کا منشور بھی پڑھ رہا تھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں ظاہر کلیمز تو ہر پارٹی کرتی ہے, ہم یہ بھی کریں گے, ہم نے بہت کیا. تو اسی پریشان لگ رہے ہو, خیر ہے, بہت ٹینشن اس سے نہیں ہوں میاں صاحب؟ السلام علیکم ناظرین. ملک بھر میں پی ٹی آئی کی ریلیاں دیکھنے کے بعد مریم اور اس کے پاپا کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. پروگرام آج کاشف علی عباسی کے پروگرام میں میاں جوید لطیف ایسا اجرا ہوا اور مایوسی والا منہ بنا کر آئے کہ وہ بے حد پریشان لگ رہے تھے, اور کاشف علی عباسی نے ان سے ایسے کڑوے سوالات کیے کہ ان کی رہتی نیندیں حرام ہو گئی. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس ماحول میں, الیکشن کے ماحول میں, آئی انڈرسٹینڈ جو کینڈیڈیٹ یا امیدوار ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھاگے, جلسے میں پہنچے, اپنے لوگوں کو, کارنر میٹنگز ہوں گی, اور میرا خیال ہے یہ رائٹ سب کے پاس ہونا چاہیے. میاں صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ پبلکلی اداروں کے متعلق گفتگو ایسی کریں, اور آج بھی ہو رہی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ سیاست میں ہے, ادارہ یہ کر رہا ہے, ہمیں سارا کچھ چیف جو ہے وہ کروا رہا ہے. اب اگر آپ سوال کریں گے مجھ سے کہ آپ نہیں کہتے تھے, بھائی ہم کہتے تھے اس وقت جب لوگ اس میں انوالو تھے, ہم نام لیتے تھے. نام جیسے کہا نا, میں اس کا جواب کیا دوں گا, وہ بھی آپ کو خود ہی پتا کہ آپ بھی یہی کام کیا کرتے تھے, آپ بھی جرنیلوں کے نام لیتے تھے جلسوں میں, پریس کانفرنسز میں. دیکھیں میری بات سن لیں, بڑے ادب سے, میرے آپ بھائی ہیں, میں قطعاً کوئی آپ کی بات کا جواب اس طرح نہیں دوں گا, مگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم کیا کرتے تھے بھائی. جہاں تک تنقید کرنے کا تعلق ہے کسی کے فیصلوں پہ, یہ آپ کا آئینی حق ہے, آپ کو قانون حق دیتا ہے کہ آپ فیصلے کے بعد. لیکن آپ کی بات سن کے میاں صاحب زیادہ یہ لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم کریں تو ٹھیک ہے, دوسرا کوئی نہ کرے, لیکن چلے اس کو یہ ایک اور بحث ہے, یا اس کا ادارے خود ہی فیصلہ کر لیں گے. نا ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. یار ایک سیکنڈ منشور تھے آنا پاجی, بات سنیں. نہیں بھائی صاحب ایک سیکنڈ یار رک جائیں نا. آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو بڑی معذرت سے اس سے مجھے اختلاف ہوتا ہے. میری یار سنیں, جب ہم بات کرتے تھے کاشف عباسی صاحب تو اس وقت ہم ثبوت ساتھ رکھ کے کہتے تھے کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا اور فلاں نے کروایا. مسئلہ یہ میاں صاحب, وہ کہنا نا ساڈا مثال ان کی دماغ ہے, ہمارا کتا تاڑا کتا ٹامی, تسی کہہ رہے ہو ساڈے نال ہویا تو ہمارے ساتھ ہوا تو سازش ہے, اس کے ساتھ ہوا تو نا یہ ٹھیک ہو رہا سارا. میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں, وہ تو لندن سے چڑھے ہی وزیر اعظم بن کے تھے. یہ بھی بات غلط ہے, آپ نہیں مانیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, کسی اور سے پوچھ لیں, کوئی اور اب کسی نہیں اخبار کا کالم پڑھ لیں. یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آپ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اسی طرح میں یہ آپ کو کہتا ہوں کورٹ نے فیصلہ دیا, عمران خان اندر کورٹ کر رہے ہیں. نہیں اندر نہیں, عمران خان اندر نہیں ہے. نا عمران خان کو جو سہولتیں آج بھی میسر ہیں, ہائیڈ پارک میں واک کر رہا ہے کیا؟ تو کیا جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب بتائیں سہولت کاری کہاں سے ہو رہی ہے. تو بتائیں کہاں سے ہو رہی ہے, یہ بتائیں کہ کہاں سے ہو رہی ہے, بتائیں تو میں. ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ فیصلہ میاں صاحب یہ فیصلہ چھوڑ دیں, یہ فیصلہ تاریخ پہ چھوڑ دیں. نہیں فیصلہ تاریخ پہ چھوڑ دیں. یہ بتائیں کاشف عباسی میاں صاحب سلیکٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے, یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں. آپ الزام لگا دیں کہ میں نے کیا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے میاں صاحب کے لیے راستے صاف ہو رہے ہیں, بلاوا آپ کے سیاسی مخالف کہہ رہے ہیں ان کے لیے راستے صاف ہو رہے ہیں. نظر سب دنیا کو آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا تو میاں جوید لطیف صاحب کو نظر نہیں آ رہا. کیا اس وقت یہ کہنا نہیں چاہیے تھا ضرورت کے تحت کسی کو اقامہ پہ نہیں نکالا جا سکتا؟ لیکن سیاستدان بھی اپنے لندن کے اپارٹمنٹس کے بارے میں نہ بتائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا میاں صاحب. بتانا تو پھر بھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ اپارٹمنٹ کہاں سے آئے, کب خریدے ہیں, کس نے خریدے ہیں, پیسے کیسے گئے. رسیدیں بنا رہے ہیں, گھڑیوں کی جعلی رسیدیں دیں گے نا اپنا جواب. آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں, میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سارے اپنی اپنی رسیدیں دیں. آپ کو یاد ہوگا قطری خط آیا تھا, کس طرح اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. کیوں نہ اڑایا جائے سر. مجھے بتائیں, پاکستان کو نواز دو, آپ کے منشور کا یہ وہ ہے, پاکستان کو نواز دو, یہ بات ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. وجہ کہ بھائی 7-8 کروڑ لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. وہ تو آپ کی حکومت 16 مہینے رہ کے گئی ہے.
آپ 4 سال کو بھی 16 ماہ کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں. 2017 میں 35 روپے کلو آٹا نہیں تھا, 110 روپے کلو گھی نہیں تھا, 65 روپے لیٹر پیٹرول نہیں تھا, 100 روپے پہ ڈالر نہیں تھا, 50 روپے کلو چینی نہیں تھی. اس کو بھی سر میں ابھی آپ کو سناؤں, مفتاح اسماعیل نے کہا آپ نے 5 ارب ڈالر ایک سال میں مارکیٹ میں پھینک کے ڈالر نیچے رکھا. ایک سال میں 5 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک کے. بڑی لمبی بحث ہے, میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے بنایا ہوا سارا کچھ ہے. یہ بتائیں نیب ختم کریں گے, میں نے بنایا ہوا سارا کچھ, کہیں گے تو میں چلا بھی دوں گا. جس ڈالر کو آپ 105 پہ چھوڑ کر گئے یا 104 پہ, آپ کی حکومت اس کو 130 پر لے کر گئی, جو اگلی شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت, میرے بھائی اگلی حکومت نے 172 پر چھوڑا, آپ اس کو 330 پر چھوڑ کر گئے. یہ نہ سمجھے, یہ نہ کہنا سر ہم کوئی سکور برابر نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. سو لیٹس موو فارورڈ. سر مجھے ایک بات بتائیں, میں نے 2-3 پتے کی باتیں پوچھنی میاں صاحب. کہا گیا نیب ختم کریں گے, کیا واقعی نیب ختم کرنے کا پلان ہے؟ عمران خان کی حکومت کے دوران آپ کی ساری لیڈرشپ کہتی نیب ختم کرو, زرداری صاحب, بلاول صاحب, شاہد خاقان, ایوریبڈی یوزڈ ٹو سے دس. لیکن جب آپ کو 16 مہینے حکومت ملی, آپ نے کیوں نہیں ختم کیا نیب کو؟ آپ کے پاس تو اکثریت تھی پوری اسمبلی میں. جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ قومی حکومت تھی یا مسلم لیگ کی حکومت تھی؟ مسلم لیگ کی حکومت تھی جس میں سارے شامل تھے, جس میں وہ سب شامل تھے جو کہتے تھے نیب ختم کرو. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بات آپ سب نے کہی نیب ختم کرو تو سب مل کے کر دیتے ختم. لیکن آپ نے اس وقت سوچا کہ پہلے عمران کو اندر توڑ لیں گے, اس کے بعد ختم کریں گے. میرے بھائی یار, یہ آپ بات جب غلط کرتے ہیں کاشف عباسی صاحب. سر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ سارے کہتے تھے ختم کر دو تو کیوں نہیں ختم کیا؟ ایک آخری سوال, آپ اس میں یہ بھی لکھا ہے بدلہ نہیں لیں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بلاول والی لائن ہے کہ سیاسی انتقام نہیں ہوگا, کوئی سیاسی قائدی نہیں ہوگا؟ نہیں, میری سنیں, جنہوں نے غلط کیا ہے کیا قانون ان کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. بات سیدھی سی ہے. تو نیب کے ذریعے اگر کسی نے کسی پہ کرپشن کا الزام ہو تو نیب گرفتار کر لے, یعنی یہ ہو جائے, لیکن بدلہ ہم نہیں لیں گے. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں, کیا نیب کے علاوہ پاکستان کے اندر احتساب کے اور ادارے ہیں یا نہیں؟ سو احتساب ہوگا, لوگوں کو کرپشن پہ اٹھایا جائے گا, ان کو اندر ڈالا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں تو ہوں گی لیکن وہ بدلہ نہیں ہوگا. میں قطن یہ بات نہیں کہہ رہا جو آپ فرما رہے ہیں. ناظرین, ایک طرف عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور دوسری طرف طاقتور لوگ ہیں جو نواز شریف کو زبردستی اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی اس ملک میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ طاقتور لوگ جب کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسے ملک پر مسلط کرنا ہے تو پھر وہ اسے مسلط کر کے ہی دم لیتے ہیں. ناظرین, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک طرف عوام ہے اور دوسری طرف طاقتور لوگ. عوام چاہتی ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اس ملک پر حکومت کرے, جبکہ طاقتور لوگ زبردستی نواز شریف کو اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اس بار عوام کا جوش, عوام کی سپورٹ اور عوام کی عمران خان کے لیے محبت دیکھ کر نواز شریف کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں, اور اس وقت نون لیگ کی پوری پارٹی بہت پریشان ہے. ان کو اس بات کی فکر لاحق ہے کہ ہم کس طرح سے الیکشن جیت پائیں گے, کیونکہ انہیں سامنے اپنی ہار نظر آ رہی ہے, کیونکہ پوری نون لیگ کو منہ کی کھانی پڑے گی اور انہیں بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے ناظرین کہ آپ نے میاں جویل لطیف کو دیکھا کہ آج وہ کاشف علی عباسی کے پروگرام میں گزشتہ روز کی پی ٹی آئی کی ریلیاں اور ان کا جوش دیکھنے کے بعد کس طرح سے پروگرام میں منہ لٹکا کر بیٹھے ہیں. ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور رات بھر سو نہیں پائے. ناظرین, اس وقت صرف میاں جویل لطیف کا ہی یہ حال نہیں بلکہ پوری نون لیگ کا یہی حال ہے, کیونکہ پوری پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام انہیں مسترد کر چکی ہے. نہ صرف عوام انہیں مسترد کر چکی ہے بلکہ ان سے نفرت بھی کرنے لگی ہے. لہٰذا اب ان کو الیکشن کا دن قیامت کا دن نظر آنے لگا ہے. اسی وجہ سے یہ اب الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے. لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشنز کروانے کا سخت آرڈر آ چکا ہے اور 8 فروری کو الیکشنز کنفرم ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے اور الیکشن کے بعد یہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. الیکشن سے پہلے نون لیگ نے بہت سے منشور بنائے اور ختم کیے, جیسے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے اور عوام کے لیے سوچیں گے وغیرہ وغیرہ. اب انہوں نے نیب کو ختم کرنے کا منشور بنایا ہے. ناظرین, اب نیب کو ختم کرنے سے کیا ہوگا جب سہولت کاروں کی سہولت کاری ہوتی رہے گی. اگر انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہی تھا تو پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں سب سے پہلے نیب کو ختم کرتے. انہوں نے نیب کا استعمال صرف عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے کیا. اب جب عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات نیب کی طرف سے بن چکے ہیں تو اب انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں نیب ان پر ہی الٹی نہ پڑ جائے. تو ناظرین, ان کا یہ منشور اپنے لیے ہے, عوام کے لیے نہیں, کیونکہ نیب ان جیسے امیر مجرموں کو ہی پکڑتی ہے, ان کا غریب عوام سے کوئی تعلق نہیں. ناظرین, آپ اندازہ کیجئے, اتنی سہولت کاری کے باوجود, ریاستی مشینری یوز کرنے کے باوجود اور طاقتور لوگوں کو اپنے استعمال میں لانے کے باوجود یہ آج بھی عوام میں اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکے. پی ٹی آئی کے لیے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کرنے کے بعد, تشدد کرنے کے بعد, ان کی پارٹی کو توڑنے کے بعد پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے ملک بھر میں ریلیاں نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ ملک کی 80% عوام عمران خان کو ہی پسند کرتی ہے اور اسے ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.